بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے مرکب کو، اور مرکب میں ہم نے ڈسکس کیا مرکب عطفی کو، یعنی سمپل جو ایک مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے، کس طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی اس کی بھی دو پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایک موصوف اور ایک صفت، موصوف اور صفت۔ عربی میں ترتیب یہ ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اردو میں ترتیب اس سے برعکس ہے۔ جیسے ہم نے کہنا ہو مثال کے طور پہ اچھا لڑکا، یہ دو ناؤن ہیں، ٹھیک ہے، ایک ان میں سے موصوف ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ان میں سے صفت ہے۔ موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی گئی ہے، صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، صفت ضروری نہیں اچھی ہو۔ یہ موصوف ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ تو انگریزی میں بھی کیا ہے؟ گڈ بوائے۔ گڈ بوائے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کیا آ رہا ہے؟ صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد موصوف آ رہا ہے۔ اردو میں بھی یہی ہے، اچھا لڑکا پہلے صفت ہے پھر موصوف ہے، لیکن عربی میں کیا ہے؟ پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھا لڑکا، اگر آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اس طرح سے، کراس، ٹھیک ہے، آپ اس کی کراس ٹرانسلیشن کریں گے، یعنی لڑکے کی عربی آپ پہلے لے کے آئیں گے، اس کی جو صفت ہے اس کی عربی آپ بعد میں لے کے آئیں گے۔ لڑکا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچھا لڑکا، یہ ایک مرکب ہے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی اچھا لڑکا نہیں کہا، اینی گڈ بوائے ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا اچھا لڑکا، اس کو ہم نے کنسیڈر کر لیا کہ یہ معرفہ ہے۔ دیکھیں انگریزی میں تو ہم نے کہا تھے دا یا دی لگا دیتے ہیں معرفہ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آرٹیکل لگ جاتا ہے۔ اردو میں ہمارے پاس کوئی اس کی علامت نہیں ہے، عربی میں ہے، ٹھیک ہے، کہ الف لام لگا دیتے ہیں، لام تعریف، اردو میں نہیں ہے۔ تو ہم نے فرق کرنے کے لیے، چونکہ ہماری مدر ٹنگ تو اردو ہے، تو ہم نے کہا کہ جی جو نکرہ ہوگا اس کے ساتھ کوئی ہم لگا دیں گے، جو معرفہ ہے ہم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اچھا لڑکا ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے۔ تو لڑکا، لڑکا ولدن، تو الولد، الولد لڑکا، ٹھیک ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اچھا لڑکا، یا اگر آپ اس کو چلیں یوں ہی لے لیں، صالح کے معنی میں لے لیں، صالح اچھا، نیک، یا حسن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، خوبصورت کے معنی میں لے لیں۔ الولد الحسن، اچھا لڑکا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے کہنا ہو کوئی سچا مسلمان، ٹھیک ہے، کوئی کو تو چھوڑ دینا، کوئی کا آپ نے ترجمہ نہیں کرنا، کوئی کا مطلب یہ ہے اینی، نکرہ، وہ خود ہی آ جاتا ہے۔ تو سچا مسلمان کراس ترجمہ کریں گے، کیا آئے گا؟ مسلمن صادقن، ٹھیک ہے۔ پہلا رول آپ کے سامنے کیا آیا ابھی تک مرکب توصیفی کا؟ پہلا رول کیا آیا؟ پہلا رول یہ ہے کہ موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں۔ عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، یہ پہلا رول ہے مرکب توصیفی کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ چاروں لحاظ سے برابر،
ٹھیک ہے، یہ تو تھا موصوف پہلے صفت بعد میں، اور موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے برابر۔ اس سے مراد وہ چاروں لحاظ سے مراد وہ چار چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ حالت، ابھی وہ سارے چلیں گے، آخر کتاب تک چلیں گے، ٹھیک ہے۔ حالت، پھر اس کے بعد جنس، جی جنس، عدد اور وسعت۔ موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے برابر ہوتے ہیں، یعنی دونوں کی حالت سیم ہوگی، ایک رفع میں ہے تو دوسرا بھی رفع میں، ایک نصب میں ہے تو دوسرا بھی نصب میں، ایک جر میں ہے تو دوسرا بھی جر میں، دونوں کی جنس سیم ہوگی، ایک مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر، ایک مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث، دونوں کا عدد سیم ہوگا، ایک واحد ہے دوسرا بھی واحد، موصوف تثنیہ ہے صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع ہے صفت بھی جمع، دونوں کی وسعت سیم ہوگی، یعنی دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، یہ مراد ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم نے کہا یہ مسلم صادقن، اگر ہم نے اسی کو کرنا ہو کہ دو سچے مسلمان، کوئی دو سچے مسلمان، ٹھیک ہے، تو اب یہ دو ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تثنیہ مسلمن نہیں آئے گا، تثنیہ آئے گا مسلمان کا، مسلمان صادقان۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، دونوں چاروں لحاظ سے برابر ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں تثنیہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں کی حالت کیا ہے؟ رفع میں، ٹھیک۔ اگر ہم نے ایک کو نصب میں لے گئے، مثال کے طور پہ ہم نے کہا مسلمین، تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ صادقان آئے گا، صادقین، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آئے گا صادقین۔ اگر ہم نے اس کو جمع میں لے کے جانا ہو، کچھ سچے مسلمان، مسلمون صادقون، موصوف صفت دونوں جمع میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نسبی حالت کیا ہو جائے گی اسی کی؟ مسلمین صادقین، دونوں کو اگر آپ نے اس میں لے کے جانا ہو، یہ تو نکرہ ہے نا، آپ نے کہنا ہو یہ تو ہے کچھ سچے مسلمان، اگر آپ نے کہنا ہو سچے مسلمان، یہ معرفہ ہو گیا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں، المسلمون الصادقون، لیکن ساتھ ملا دیں گے نا، المسلمون الصادقون، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے، سوری، المسلمون الصادقون، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دو رول ہم نے پڑھ لیے، ایک یہ کہ موصوف پہلے ہوگا صفت بعد میں ہوگی، دوسرا رول ہم نے پڑھا کہ موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے، یعنی اپنی جینڈر، اپنی کائنڈ، اپنے نمبر اور اپنے کیس میں برابر ہوں گے۔ تیسرا رول، اس کو آپ ایکسیپشن کہہ لیں یا آپ اس کو رول کہہ لیں، بہرحال ہم اس کو رول کہہ دیتے ہیں، کہ اگر موصوف جمع مکسر غیر عاقل ہو، موصوف کیا ہو؟ جمع مکسر غیر عاقل، جمع مکسر پلس غیر عاقل، دو چیزیں آ گئی، تو صفت کیا ہوگی؟ واحد مؤنث، موصوف جمع مکسر غیر عاقل ہو تو صفت واحد مؤنث ہوگی۔ دوسرا رول ہم نے پڑھا ہے کہ موصوف اور صفت ہر اعتبار سے برابر ہوں گے، جیسے اب دیکھیں، ہم مثال لیتے ہیں، کالمن، کالم کی جمع کیا ہے؟
نہیں وہ تو اس کا تسنیہ ہے نا، اقلام. یہ جمع کون سی ہے؟ مکسر. جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا صیغہ ٹوٹ جاتا ہے. پڑھ لیا نا ہم نے جمع مکسر. اس کی جمع سالم بنانی ہو تو کیا آتی ہے؟ قلمون آنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جمع مکسر ہے اقلام. تو ہم نے کہا ایک تو جمع مکسر ہو، دوسرا غیر عاقل کی ہو. جمع مکسر کس کی ہو؟ غیر عاقل کی ہو، ٹھیک ہے. اچھا یہ اقلام عاقل ہیں یا غیر عاقل ہیں؟ غیر عاقل. غیر عاقل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر انٹلیکٹ نہیں ہے، جس کے اندر عقل نہیں ہے، جس کے اندر شعور نہیں ہے. اب کتنی مخلوقات ایسی ہیں کہ جن میں عقل ہے؟ 3. صاحب عقل صاحب شعور مخلوقات 3 ہیں. فرشتے ہیں، انسان ہیں اور جنات ہیں. باقی سب غیر عاقل میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جمع مکسر غیر عاقل ہو، اب یہ جمع مکسر بھی ہے غیر عاقل بھی ہے، تو اس کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی. ہم نے کہنا ہو کچھ لمبے قلم، ٹھیک ہے، کچھ لمبے قلم، اگر ہم نے یہ کہنا ہو تو جمع ہے، ٹھیک ہے. قلم کیا ہے؟ جمع ہے. کیا آ جائے گا؟ اقلام. لمبا کیسے کہتے ہیں؟ لمبا اس کی عربی کیا ہے لمبے کی؟ طویل، ٹھیک ہے. ہاں لمبا کہتے ہیں طویل کو، طویل، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ طویلتن. اقلام طویلتن، ٹھیک ہے. جمع مکسر غیر عاقل، جمع مکسر پلس غیر عاقل، صفت کیا آئی؟ ویسے اوپر والے قاعدے کے مطابق کیا آنی چاہیے تھی صفت؟ طویلون، کیونکہ قلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جمع ہے اور مذکر بھی ہے، تو صفت بھی کیا آنی چاہیے؟ جمع آنی چاہیے اور مذکر آنی چاہیے. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس قاعدے کو یا تو آپ استثناء قرار دے دیں سیکنڈ والے قاعدے سے، یا آپ اس کو تھرڈ قاعدہ، تھرڈ رول کے طور پہ اس کو ذہن میں رکھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے. لیکن یہ ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل کی صفت جمع نہیں آتی، صفت اس کی جمع نہیں آتی بلکہ واحد آتی ہے اور واحد مؤنث آتی ہے. لیکن اگر جمع مکسر عاقل ہو، مثال کے طور پہ جیسے امرأتن، امرأتن عورت، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نساؤن. اب یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، جمع سالم نہیں ہے نا، قاعدے کے مطابق نہیں بنی واو نون کے ساتھ. جو قاعدے کے مطابق بنی ہے وہ جمع سالم ہے واو نون کے ساتھ، جو قاعدے سے ہٹ کے بنی ہے وہ جمع مکسر ہے. تو اگر ہم نے کہنا ہو کہ صالح عورتیں، نیک عورتیں، ٹھیک ہے، صالح سے مراد نیک عورتیں، ٹھیک ہے، تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ نساؤن، نساؤن یعنی کچھ، یہ نکرہ کر لینا، نساؤن صالحات. یہاں یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، واحد نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مکسر تو ہے لیکن پلس کیا ہے؟ عاقل. تو اس لیے یہاں پہ اس کی صفت کیا آئی ہے؟ جمع آئی ہے. جب جمع مکسر غیر عاقل ہوگا تو پھر صفت واحد آئے گی، ٹھیک ہے. ہم نے کہا تین مخلوقات عاقل ہیں، 3 انسان، عورت انسانوں میں ہے نا. تو خیر اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے عورتوں میں عقل نہیں ہوتی، بہرحال وہ سمجھدار ہیں اور مردوں سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں بعض اوقات. تو عورتیں جو ہیں وہ عاقل ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے.
دوسرا اگر اسی کو ہم کر لیں جیسے مرد، ٹھیک ہے، رجلن، رجلن مرد، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ رجالن، جمع مکسر ہے، رجلون تو نہیں آئی نا واو نون کے ساتھ، رجالن، کچھ نیک مرد، تو کیا آئے گا؟ رجالن صالحون، یہ جمع ہے، جمع مذکر، تو اس کی صفت بھی کیا آئی؟ جمع ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہو گیا کہ اگر جمع مکسر غیر عاقل ہوگی تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی، لیکن اگر جمع مکسر عاقل ہے تو پھر نہیں، صرف ایک ایکسیپشن ہے، اس کو قاعدہ کہہ دیں، ایکسیپشن کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا جو رول ہے جو آپ کے اس کتاب میں بیان کیا گیا، اس کا تعلق بھی پروننسیشن سے، اس کا تعلق جو ہے وہ ٹرانسلیشن سے نہیں ہے یا انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، عالم زید، ٹھیک ہے، یہ ایک مرکب توصیفی ہے، زید کی صفت ہے کہ وہ کیا ہے؟ عالم۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے نا، زید کو کیا لکھیں گے؟ زیدن، سوری یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، زید کو کیسے لکھیں گے؟ زیدن، ٹھیک ہے، زیدن۔ عالم، یہ آپ یوں بتائیں کہ یہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ یہ مرکب توصیفی معرفہ ہے، ٹھیک ہے، زیدن تو معرفہ ہو گیا، تو عالم کا معرفہ کیا ہوگا؟ العالم۔ ہم نے کہا یہ تو ہے حمزۃ الوصل، یہ تو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ پیچھے ہے تنوین، پیچھے کیا ہے؟ تنوین، تو اس کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ تنوین کو کھول دیں، کیا کریں؟ یہ زیدن ہے نا، زیدن، ہم اس کو اسی پڑھتے ہیں، اس کو آپ پیش ڈالیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹا سا نون لگا دیں، یہاں پہ چھوٹا سا نون یہاں نیچے لگا دیں، یہ کیا بن گیا؟ نہیں، زیدن وہی ہے، وہی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین کو کھول دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کو ہم نے کھول دیا، دو پیش جو تھی ہم نے اس کو کھولا، اس کا ہم نے انالیسس کیا کہ اصل میں وہ کیا ہے، اصل میں وہ یہ ہے زیدن، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب صورتحال کیا ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، جب ہم نے کہا تھا دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو کیا کریں؟ تو یہ کیا بنا؟ زیدن العالم۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا نون کہیں کہیں پہ ڈلا ہوتا ہے، قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ اصل میں تنوین کھولی جاتی ہے ساتھ ملانے کے لیے، زیدن العالم۔ یہ مسئلہ کب آئے گا؟ جبکہ یہ جو اس میں علم ہے نا، اس پہ تنوین آ جاتی ہے، ویسے جو معرفہ ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی، الف لام کے ساتھ، لام تعریف کے ساتھ جو آپ نے معرفہ بنایا اس پہ تنوین نہیں آتی، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ موصوف پہ تنوین آ سکتی ہے جبکہ وہ اس میں علم ہو، اور جب وہ اس میں علم ہے، اب اس پہ تنوین آ گئی ہے تو اب پڑھنے میں مشکل پیش آ گئی، کیونکہ اگلا جو ہے وہ معرفہ ہے الف لام کے ساتھ، اس پہ تو الف لام داخل نہیں کر سکتے، یہ تو پہلی معرفہ ہے، الف لام از زید کرنا تو بے مقصد ہے نا، وہ پہلی معرفہ ہے، معرفہ کو آپ نے مزید کیا معرفہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں مسئلہ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اس سے ہے، پڑھنے سے ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف، کہ یہ ہم نے دیکھ لیا، اس کا یہ 4 قواعد ہیں، بس بیسیکلی مرکب توصیفی کی یہ 4 قواعد ہیں، یہ ہمارے ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ سے بات بہت واضح کلیئر ہے۔ یہ پیج نمبر جو ہے وہ 31 پہ ہے، سبق نمبر 8، ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے مشق نمبر 7 الف دی ہے کہ لفظ خادم ان کی 36 شکلوں میں ہر ایک کے ساتھ صالح نیک لگا کر 36 مرکب توصیفی بنائیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں،
جو لوگ آن لائن ہیں ہم ان کو بتا دیں کہ ایک تو یہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، ٹھیک ہے، مشق. وہ مشق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ سے ہم نے مشق کروائی تھی نا پیچھے، رفع نصب جر، ٹھیک ہے، وہ تو اکیلا اکیلا تھا، تو آپ اب اکیلے کی نہیں، آپ مرکب توصیفی کی کریں. خادم صالح، نصب میں کیا آ جائے گا؟ خادما صالحا. جر میں کیا آ جائے گا؟ خادم صالح. ٹھیک ہے، نصب اس کی یہ تو مذکر ہو گیا نا، تو مذکر کی کیا یہ واحد تھا. اگر ہم اس کا تثنیہ لے آئیں، خادمان صالحان، ٹھیک ہے، تثنیہ ہو گیا. نہیں نصب، خادمین صالحین، ٹھیک ہے، یہ نصب ہو گئی. جر بھی کیا ہو گئی؟ خادمین صالحین، ٹھیک ہے. جمع مذکر کیا ہو گیا؟ خادمون صالحون، ٹھیک ہے. اور نصب کیا ہو گئی؟ خادمین صالحین، ٹھیک ہے. اور جر بھی کیا ہو گئی؟ یہی سیم، خادمین صالحین. اور واحد مؤنث کیا ہو گئی؟ ہاں، رفع میں خادمۃ صالحۃ، ٹھیک ہے. نصب میں کیا ہے؟ خادمہ، خادمتن صالحتن، ٹھیک ہے. جر میں کیا ہے؟ خادمتن صالحتن، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ تثنیہ میں آپ آ جائیں. تثنیہ مؤنث، خادمتان صالحتان، ٹھیک ہے، صالحتان. اور نصب میں کیا آ گیا؟ خادمتین صالحتین. اور جر میں کیا آ گیا؟ خادمتین صالحتین. جمع مؤنث کیا آ گئی؟ خادمات صالحات، ٹھیک ہے. نصب کیا آ گئی؟ خادمات صالحات. جر کیا آ گئی؟ خادمات صالحات، ٹھیک ہے. یہ تو نکرہ کی ہو گئی گردان. اسی طرح سے معرفہ کی بھی، الخادم الصالح، الخادم الصالحہ، الخادم الصالح، الخادمان الصالحان، الخادمین الصالحین، الخادمین الصالحین، الخادمون الصالحون، الخادمین الصالحین، الخادمین الصالحین، الخادمۃ الصالحۃ، الخادمۃ الصالحۃ، الخادمۃ الصالحتی، ٹھیک ہے. الخادمتان الصالحتان، الخادمتین الصالحتین، الخادمتین الصالحتین، الخادمات الصالحات، الخادمات الصالحات، الخادمات الصالحات، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی؟ یہ 36 شکلیں وہ کہہ رہے ہیں. یہ اصل میں ایکسرسائز ہے، یہ گھر جا کے کرنی ہے. آپ یہاں کر لی، یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آگے ویکیبلری ہے، اس ویکیبلری کو آپ یاد کریں، ٹھیک ہے. قلم کی جمع اقلام، ٹھیک ہے. مرن کسے کہتے ہیں؟ تلخ کو، تلخ کڑوا، مرن، ٹھیک ہے. سفارش شفاعہ، ٹھیک ہے. اجرت یا اجر بدلہ، اجر، ٹھیک ہے. لحم گوشت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فوز کامیابی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عظیم شاندار کو کہتے ہیں. طری تازہ گوشت، ٹھیک ہے. واسع کھلا کشادہ. قلیل کم، ٹھیک ہے. یہ ویکیبلری جو ہے. سامن کیسے کہتے ہیں؟ قیمت. قصیر زیادہ. حمل بوجھ کو کہتے ہیں. خفیف ہلکا. حیات زندگی. ثقیل بھاری. تمر کھجور. رمان انار.
طیب اچھا، تفاح سیب، باب کی جمع ابواب، یہ جمع مکسر ہے، دروازے، مالح نمکین، سعید مٹی کو کہتے ہیں، ناصیہ پیشانی۔ اب آپ آئیں یہاں پہ، یہ آپ کے سامنے انہوں نے مرکب توصیفی دی ہیں۔ اللہ العظیم، نہیں یہ جملہ نہیں ہے اللہ بڑا ہے، یہ مرکب توصیفی ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ مرکب توصیفی کا ہم نے کہا تھا ترجمہ کیسے کرنا ہے، ایسے عظمت والا اللہ، ہاں عظیم اللہ، عظیم اللہ، ٹھیک ہے۔ الرسول القریم کیا ترجمہ ہوگا، کریم رسول، ٹھیک ہے۔ عظیم اللہ، بزرگ رسول یا کریم رسول، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، یہ نہیں رستہ سیدھا، یہ نہیں کرنا، سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم، کیا فرق ہو گیا پچھلے میں اور اس میں، کوئی سیدھا راستہ، ٹھیک ہے۔ قول معروف، معرفہ نکرہ ہے، نکرہ کیا ترجمہ ہوگا، مشہور قول، ہاں کوئی معروف قول، ٹھیک ہے۔ لحم طری، نہیں طری کہتے ہیں تازہ، لحم کہتے ہیں گوشت کو، کچھ تازہ گوشت، ٹھیک ہے۔ الکتاب المبین، مبین واضح کتاب، واضح کتاب، معرفہ نکرہ ہے، معرفہ۔ الفوز الکبیر، بڑی کامیابی، ٹھیک ہے۔ الثمن قلیل، تھوڑی قیمت۔ عذاب شدید، شدید عذاب، نہیں معرفہ نکرہ ہے، کوئی شدید عذاب، ٹھیک ہے، یا ایک سخت عذاب۔ النفس المطمئنہ، مطمئن جان، مطمئن جان۔ شفاعت سیئہ، بری سفارش، نہیں کوئی کوئی بری سفارش۔ جنتان وسیعتان، دو وسیع جنتیں، ہاں یہ دیکھیں یہ تثنیہ ہے، یہ تثنیہ ہے، دو وسیع جنتیں، وسیع جنتیں، یہ بتائیں یہ معرفہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو پھر کوئی دو وسیع جنتیں، کوئی دو، یہ اصل میں معرفہ نکرہ کی غلطی آپ سے ہوگی۔ الصلح الجمیل، خوبصورت سلو، ٹھیک ہے، صلح کرنا، اردو کا لفظ ہے صلح کرنا، ٹھیک ہے۔ درسان طویلان، کوئی لمبا درس، نہیں کوئی دو لمبے دروس، ہاں کوئی دو، درسان الف نون کے ساتھ، یہ طویلان درسان، ٹھیک ہے۔ مسلمان، مومنان، کافران، عادلان، ٹھیک ہے۔ الدار الآخرہ، دار گھر کو کہتے ہیں، معرفہ نکرہ ہے، معرفہ ہے۔ یہ مؤنث کیوں آیا ہے، غیر عاقل جمع مکسر، نہیں دار تو جمع مکسر نہیں ہے، دار تو ایک گھر آپ کہہ رہے ہیں، گھروں تو نہیں کہہ رہے، یہ مؤنث سمائی ہے، مؤنث سمائی، ہم نے کہا تھا گھر کا تو کوئی جوڑا نہیں نہ ہوتا، اس لیے اس کی صفت کیا آئی ہے، مؤنث۔ الدار الآخر نہیں آیا، الدار الآخرہ، بیت مذکر ہے، دار کیا ہے، مؤنث ہے۔ المؤمنون المفلحون، کون سا صیغہ ہے، واحد تثنیہ جمع، جمع معرفہ ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا، مفلح کہتے ہیں کامیاب، کامیاب مومن، سکسیسفل بلیورز، دی سکسیسفل بلیورز، دی سکسیسفل بلیورز۔ الآیات البینات، جی واضح، ہاں بینہ واضح، کلیئر، آیات واضح آیات، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا جمع ہے، جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے، اور معرفہ نکرہ ہے، معرفہ ہے۔ اچھا اب عربی میں ترجمہ کریں، یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کر لیں بہرحال۔ ایک سے کیا مراد ہے کہ یہ کیا ہے،
نکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو وہی بات ایسے کیا کریں گے؟ رسول کریم، کریمن بعد میں آئے گا نا، رسول کریم، ٹھیک ہے. تازہ گوشت، یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ پہلے یہ بتائیں. یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے، ترجمہ ایسے کریں گے اللہ پہلے گوشت کا. اللحم الطری، ہاں دیکھیں اللحم اللحم طری طریو، تو یہ ساتھ مل جائے گا نا. ہم نے کہا تھا یہ حمزۃ الوصل ہے اللحم اور آگے وہ حروف شمسی بھی ہے، ٹھیک ہے. اللحم الطری، شاندار کامیابی. کامیابی نہیں معرفہ ہے نکرہ ہے، معرفہ ہے تو پھر کیا آئے گا؟ الفوز شاندار کو، عظیم، الفوز العظیم، الفوز العظیم، الفوز العظیم. آپ عربی ماشاءاللہ بنانا شروع ہو گئے. ایک ہلکا بوجھ نکرہ، نکرہ ہے تو پہلے بوجھ آئے گا پھر ہلکا آئے گا. بوجھ حمل، خفیف حمل، نہیں سوری حمل خفیف، حمل حفیف، ٹھیک ہے. ایک شاندار بدلہ نکرہ، نکرہ ہے. بدلہ اجر ہم نے کہا، ریوارڈ اجر، اجر عظیم، اجر عظیم، ٹھیک ہے. زیادہ قیمت، معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ، معرفہ ہے. قیمت پہلے الثمن، الثمن، اور زیادہ کو کہتے ہیں کثیر، الثمن الکثیر، الثمن الکثیر، ٹھیک ہے. ایک مطمئن دل، معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ، نکرہ. قلب مطمئن، قلب مطمئن، ٹھیک ہے. ایک واضح گناہ، گناہ کیسے کہتے ہیں؟ ذنب، ذنب بین، ٹھیک ہے. ہاں ذنب مبین، ٹھیک ہے. ذنب مبین، دو کھلے رستے، دو ہیں، کوئی دو، معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ، نکرہ ہے. اور پھر دو ہیں. اب راستہ ہے، راستے سے پہلے آپ نے تثنیہ بنانا ہے. وہی ذہن میں سارا وہ ایک سائیکل چلائیں. معرفہ ہے، تثنیہ ہے، پہلے واحد آپ کے پاس ہونا چاہیے، راستہ، صراط، صراط. اب اس کا تثنیہ بنائیں، صراطان، صراطان. اور کھلے، واسعن، کھلے کی کیا ہے عربی؟ واسعن، تو کیا آئے گا؟ صراطان واسعان، کوئی کا ترجمہ نکرہ میں آ جائے گا. صراطان واسعان، بڑا بدلہ، بدلہ اجر، نہیں معرفہ ہے نکرہ ہے. یہ معرفہ ہے. ہاں الاجر، الاجر ساتھ ملا، الاجر العظیم و الاجر الکبیر، ٹھیک ہے. مقدس زمین، زمین کیسے کہتے ہیں؟ ارض مقدس ہم جیسے کہتے ہیں. الارض المقدس، الارض نہیں، الارض یہ اصل میں زمین جو ہے نا مؤنث سمائی ہے. اچھا، الارض المقدسۃ، الارض المقدسہ، مقدسۃ، ٹھیک ہے. پاک زندگی، زندگی کسے کہتے ہیں؟ حیات. یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے. ال- الحیات الطیب، الحیات، الطیبۃ، ہاں طیبۃ، نکرہ آئے گا. طیبن، ٹھیک ہے، اس سے طیبۃ، نیک. جی جو چوتھا بتایا آپ نے، ہاں تیسرا، ہاں اس سے تو پھر ہمیں یاد کرنے پڑیں گے وہ کون سے لفظ ہیں، غیر کسی اور غیر عقلی. ہاں جمع مکسر. دیکھیں جمع مکسر اس کو کہتے ہیں جس میں واو نون نہیں ہے. سمپل سی بات، آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا. اس کے آخر میں واو نون نہیں ہے، یعنی جو پیٹرن سے ہٹ کے آئی ہے بھی جمع لیکن پیٹرن سے ہٹ گیا. پیٹرن کیا؟ واو نون ہے. سمپل سی بات ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واو نون نہیں ہے تو جمع مکسر ہے. عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ ہم نے کہا تین ہی چیزیں جو ہیں وہ عاقل ہیں. ہاں نیک عمل، العمل الصالح، ٹھیک ہے. کچھ اچھی سفارشیں اور کچھ بری سفارشیں. سفارش کی کیا ہم نے کی ہے؟ شفا، شفا، ٹھیک ہے. اور اچھی
ہاں ہاں حسنہ کہہ لیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جمع ہے جی تو کیا بنے گا؟ شفاعتن کی جمع شفاعتن حسنات ٹھیک ہے و شفاعات سیئات ہاں ٹھیک ہے، و و شفاعات شفاعت سیئات سیئات ٹھیک ہے۔ خیر اس میں ایک تھوڑی سی اور بھی صورت ہو سکتی ہے لیکن ہم آہستہ آہستہ اس کو ایڈ اپ کرتے رہیں گے۔ خیر یہ اب قرآن سے آ گیا شجرۃ مبارکہ، جی اب جلدی جلدی ہم کر لیں، مبارک درخت بابرکت درخت ٹھیک ہے، بابرکت درخت معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے تو پھر اس کا ترجمہ بھی کریں نا، کوئی مبارک کوئی بابرکت، درخت عین جاریہ، عین چشمے کو کہتے ہیں، جاری جاری ہاں کوئی کوئی جاری چشمہ کوئی جاری چلتا چشمہ ہاں رواں چشمہ ٹھیک ہے، فاحشہ مبینہ، واضح فاحش فحش سے بے حیائی، بے حیائی کوئی واضح بے حیائی کوئی واضح، فساد کبیر، بڑا فساد کوئی بڑا فساد، العمل الصالح، نیک عمل نیک عمل، یہ معرفہ ہے ٹھیک ہے، فتح قریب، نزدیکی فتح کوئی نزدیکی فتح کوئی یا ایک نزدیکی فتح، رجال مؤمنون، مومن مرد اور مومن عورتیں اور مومن عورتیں ٹھیک ہے، نساء مومنات، اب یہ سارا قرآن آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، یہ سب قرآن ہے، آگے انہوں نے حوالے دیے ہیں، ریفرنس دیا ہے، الحج الاکبر، بڑا حج بڑا حج، یہ کس حالت میں ہے دونوں موصوف صفت؟ یہ حالت کون سی ہے؟ جر میں جر ہے، دونوں الحج الاکبر دونوں جر میں ٹھیک ہے، سعیدن طیبہ، پاک، سعید مٹی، پاک مٹی، معرفہ نکرہ ہے پاک مٹی کوئی، اور یہ حالت کون سی ہے؟ نصب، نصب ہم نے کہا تھا دونوں کی حالت سیم ہوگی، تو آپ دیکھ رہے ہیں موصوف صفت سیم حالت میں آ رہے ہیں، اسمن عظیمن، کوئی بڑا گناہ ٹھیک ہے، ضلالم بعیدن، ضلال گمراہی، کوئی دور کی گمراہی ہاں دور لے جانے والی گمراہی ٹھیک ہے، ایسی گمراہی جو آپ کو حق سے دور لے جائے، دین سے دور لے جائے ٹھیک ہے، ملکن کبیرن، کوئی بڑا کوئی بڑی، ملک یہاں مراد ہے بادشاہت، کنگڈم، کوئی بڑی بادشاہت ہاں کوئی لمبی رات کوئی لمبی رات ٹھیک ہے، القرآن المجیدی، بزرگ قرآن ٹھیک ہے، بزرگی والا قرآن ٹھیک ہے، شہرین متتابعین، شہرینی شہروں کو کہتے وہ نہیں اصل میں ہے شہرن، شہر کہتے ہیں مہینے کو، مہینے کو مہینہ منتھ۔ اب آپ بتائیں، پہلے یہ بتائیں واحد ہے تثنیہ جمع ہے؟ تثنیہ ہے، تثنیہ میں کون سی حالت ہے؟ نصب یا جر نصب ہے یا جر ہے ٹھیک ہے، تو دونوں نصب میں ہیں، شہرین 2 مہینے 2 مہینے، متتابعین، متتابع کہتے ہیں لگاتار، اچھا کوئی لگاتار 2 مہینے ہاں معرفہ نکرہ ہے، نکرہ کوئی لگاتار، یہ پہلے اس کا ترجمہ ہوگا پھر اس کا ہوگا، کوئی 2 لگاتار مہینے، کوئی لگاتار 2 مہینے، جنت عالیہ، بلند کوئی بلند باغ، عیشت راضیہ، عیشہ زندگی کو کہتے ہیں، راضیہ پسندیدہ، کوئی پسندیدہ زندگی، النجم الثاقب، نجم ستارے کو کہتے ہیں، ثاقب چمکدار روشن، چمکدار ستارہ نہیں کوئی نہیں آئے گا، چمکدار ستارہ، ناسیۃ کاذبہ، ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو، کاذبہ کاذب سے، جھوٹی کوئی جھوٹی پیشانی، کوئی جھوٹی پیشانی، الدین الخالص، خالص دین خالص دین ٹھیک ہے، دونوں نکرہ ہیں یہاں دونوں معرفہ ہیں، یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں قواعد اپلائی ہوتے دیکھیں، دونوں جر میں ہیں،
یہ دونوں رفع میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں جر میں ہیں، یہ بھی مؤنث یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث یہ بھی مؤنث، ٹھیک ہے، یہ واحد یہ بھی واحد، یہ تثنیہ یہ بھی تثنیہ، بس قواعد اپلائی ہو رہے ہیں، وہ قواعد آپ نے اپلائی ہوتے دیکھنے ہیں۔ اچھا نیکسٹ اس کا جو سیکنڈ ہے، بس ہم اس کی مشق تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم درمیان میں بریک کرتے ہیں اور ہم اگلے اس لیکچر کی طرف جاتے ہیں۔ یومن اس کی جمع کیا ہے؟ ایام، جمع مکسر ہے۔ حمار گدھا، اس کی جمع حمر۔ نمرق، نمرق کسے کہتے ہیں؟ تکیہ، ٹھیک ہے، جو ہم پیچھے لگاتے ہیں، گاؤ تکیہ ٹیک لگانے کے لیے، اس کی جمع نمارق۔ مسکن گھر، رہائش، ریزیڈنس، مساکن۔ مستنفر بھاگنے والا، ٹھیک ہے، اسی سے نفرت بھی ہے نا، نفرت میں انسان بھاگتا ہے۔ مصفوفہ صف سے، یعنی صفے باندھے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ضربیہ اس کی جمع زرابی۔ غالیچہ گدا، یعنی گدا جو پیچھے نیچے بچھاتے ہیں۔ نمرق وہ ہے جو پیچھے ٹیک لگانے کے لیے، اور زرابی جو ہے جو نیچے بچھانے کے لیے۔ مبسوسہ پھیلے ہوئی پراگندہ۔ اچھا اس میں ابھی ہمارے سامنے یہ جو مشق ہے، ایک مشق ہم آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہم جلدی سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ محمد الرسول، یہ وہی بات آ گئی، اصل میں یہ محمد تھا، اور محمد سے محمد ہوا اور ساتھ ملانے کے لیے حرکت دے دی، محمد الرسول۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تفاح حلو، سیب، معرفہ نکرہ ہے، کوئی میٹھا سیب۔ اب دیکھیں انہوں نے مرکب توصیفی اور مرکب عطفی دونوں کو ملا دیا، ٹھیک ہے، دو مرکب توصیفی کو کس سے ملا رہے ہیں؟ واو سے۔ اور کوئی میٹھا سیب، اور مورن کہتے ہیں کڑوا، رمان کہتے ہیں انار کو، کوئی کوئی کڑوا انار۔ قصر عظیم، ایک عظیم محل۔ او بیتن صغیر، یا کوئی چھوٹا گھر، ٹھیک ہے۔ اب مرکب توصیفی کو آپ مرکب عطفی کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں، یعنی اب آپ دیکھیں نا، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نے مفرد پڑھا، پھر آپ نے مرکب عطفی پڑھا، پھر آپ نے مرکب توصیفی پڑھا، اب آپ نے مرکب عطفی مرکب توصیفی دونوں کو ملا کے، تو جملہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ الرجل الصالح، نیک مرد، اول ملک العادل، اول یا نیک بادشاہ، یا نیک بادشاہ، ٹھیک ہے۔ یہ او تھا، اصل میں ساتھ ملانے کے لیے اس کو حرکت دی گئی۔ ہاں اب یہ وہ قاعدہ آ گیا ایکسیپشن والا۔ الاقلام الطویلۃ، لمبا قلم، نہیں ایک نہیں ہے، یہ ایک نہیں ہے، قلم کی جمع ہے اقلام، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ اقلام کی دو صفتیں ہیں، ایک اور دو، دو صفتیں آ گئی نا واو کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں صفتیں پہلے لے آئیں، دونوں پہلے لے آئیں، تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ کثیرہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ لمبے اور چھوٹے، اچھا لمبے اور چھوٹے قلم، قلم، صفت پہلے آ جائے گی، کیونکہ یہ دونوں اس کی صفات ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، لمبے اور چھوٹے قلم، موصوف آخر میں آ گئے۔ شفاعت سیئہ او حسنہ، اچھی اور بری، نہیں، کوئی او، اچھی اور یا بری سفارش، ہاں کوئی اچھی یا بری سفارش، کوئی اچھی یا بری، اچھی یا بری، یہ اچھی یا بری، کیونکہ مرکب عطفی میں ترجمہ آپ کیسے کرتے تھے؟ مرکب عطفی میں اسٹریٹ، پہلے والے کا پہلے، بعد والے کا بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھی یا بری، یہ اس کی صفت ہے حسنہ کی، ہاں اسی پیٹرن میں آئیں گے۔ ثمر حلو و ثمر مر، کچھ میٹھا پھل اور کچھ
कड़वा फल, ठीक है। अन्नफ्सुल मुतमइन्ना वर्राजिया, मुतमइन और खुश जान, राजी जान। अब वाबुन वासिया औ मुतफर्रिका, बड़ा और खुले और मुतफर्रिक मुतनव्वे दरवाजे, मुख्तलिफ दरवाजे, ठीक है। असमनुन कलीलो अविल कसीरो, ये देखें दो आ गई ना, गुना नहीं नहीं, कलील छोटा, कीमत, समन कीमत, थोड़ी या ज्यादा कीमत, थोड़ी या ज़्यादा कीमत। अब देखें ये अरबी में तर्जमा करें, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुरानी मिसालें हैं, थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं हम, अभी टाइम है हमारे पास, हीट अप हो गया। चलें बहरहाल, फिर ये कुरानी मिसालें जो हैं वो आप इसको भी देखें, वोकेबलरी की रोशनी में आप इसको भी ट्रांसलेट करें। नेक्स्ट हम जो है मुरक्कब तौसीफ़ी के बाद अब हम नेक्स्ट जाएंगे जुमला इस्मिया के ऊपर, ठीक है जी। चलें जी, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।